فاطمہ زہرا اسلام اکیڈمی کے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو کا موضوع ہے ترجمہ تفسیر سورۃ النساء کی آیت نمبر 172 اور 173 کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النساء آیت نمبر 171۔ لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ ولا الملائکۃ المقربون ومن یستنکف عن عبادتہ ویستکبر فسیحشرہم الیہ جمیعا۔ مسیح خدا کا بندہ بننے سے ہرگز آر نہیں کرے گا اور نہ ہی مقرب فرشتے، اور جو کوئی اس اللہ تعالیٰ کی بندگی سے انکار کرے گا اور تکبر کرے گا، پھر وہ ان سب کو اپنی طرف اکٹھا کرے گا۔ آیت نمبر 172۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا۔ آیت نمبر 172 کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے، پھر جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے اور اللہ تعالیٰ انہیں ان کا پورا ثواب دے گا اور انہیں اپنے فضل سے زیادہ دے گا، اور جن لوگوں نے انکار کیا اور تکبر کیا انہیں درد دینے والا عذاب دے گا، اور وہ اپنے لیے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی اور دوست اور مددگار نہیں پائیں گے۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولنا الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر سورۃ النساء کی آیت نمبر 172 کی۔ لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ، مسیح اللہ کا بندہ بننے سے ہرگز آر نہیں کرتا۔ ان عیسائیوں کا ایک وفد سرکار دو عالم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر عیب لگاتے ہیں کہ انہیں اللہ کا بندہ کہتے ہیں۔ اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے جس میں فرمایا کہ اللہ عز و جل کا بندہ ہونا باعث فخر ہے، نہ ہی کہ باعث شرم، نیز اللہ تعالیٰ کی عبادت سے نفرت کرنا، اس میں شرم محسوس کرنا کافر کا کام ہے، یہ مسلمان کا کام نہیں ہے۔ آیت نمبر 173۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، تو جو لوگ ایمان والے ہیں، یہاں اللہ تعالیٰ کی بندگی کو اپنا اعزاز اور اپنے سر کا تاج سمجھنے والے یعنی مومنین صالحین کو بشارت، اور اللہ تعالیٰ کی بندگی سے نفرت و تکبر کرنے والوں کو وعید بیان کی گئی ہے۔ پہلے گروہ کو بھرپور اجر ملے گا اور اس کے ساتھ ان پر فضل الہی کی بارش برسے گی، جس میں اللہ تعالیٰ کا دیدار بھی شامل ہے۔ اس کے برعکس عبادت الہی کے منکروں کو، اس سے تکبر کرنے والوں کو دردناک عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں قرآن پڑھنے اور پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔